وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور نبی آ کر آپ کو تعلیم دیتے ہیں ایسی جو آپ سیکھنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، آپ ایسے نہیں تھے کہ وہ ایسے سیکھ سکتے، یہ نبی نے آ کر آپ کو وہ چیز سکھائی ہے، وہ چیز بتائی ہے، وہ چیز کر کے دکھائی ہے۔ اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو آپ نہیں کر سکتے تھے، یعنی یہ اس کی تعلیم آپ حاصل کر نہیں سکتے تھے۔ یہ کس بارے میں ہے؟ یہ وہی آپ جب تک اس علم کے لفظ کو نہیں سمجھیں گے اتنے میں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسی چیز تعلیم تھی جو نبی دے سکتے تھے اور وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ یہ کام کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس زندگی میں جو انسانوں کی روش ہے اس میں ان خصلات اور ان صفات کو پا کر ان صفات پر قائم رہنا اور ان اپنی عادات و خصلات اور کردار کو دلیل کے طور پر بنا دینا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ عام انسانوں میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح اپنے کردار کو اور اپنے تمام اٹھنے بیٹھنے کو اس لیول پہ قرار دیں کہ وہ اپنے اس علمی اور اس جو نظریاتی قرار ہے خدا کی طرف سے اس کے مطابق ہو۔ تو یہ کام رسول ہی کر سکتا ہے اپنے اس معصومانہ کردار کی وجہ سے، جو ان کا کردار بالکل معصوم ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، تو وہ انسان کے لیے دلیل بن جاتا ہے، علم بن جاتا ہے، یعنی علم کر کے دکھاتا ہے۔ اس کے دلائل خود اس کی عملی زندگی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھائی اچھی ہے، اچھائی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا دلیل ہے علمی؟ رسول کی زندگی دلیل ہے کہ اچھائی کے ساتھ بھی اسی سچائی کے ساتھ زندگی کی جا سکتی ہے۔ آیا اچھے اخلاق کے ساتھ انسان زندگی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ آیا معاف کر سکتا ہے سب کو اور معاف کرنے کے باوجود بھی زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اس کے ثابت کرنے کے لیے رسول گرامی نے یہ دکھایا۔ آیا اپنی عصبیت کے بت پر آدمی پاؤں رکھ سکتا ہے؟ وہ کہے کہ ہم مثلا فلاں خاندان سے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، ہمارے گھر کا رشتہ ہم کسی غلام کو دیں، آیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ عام حالات میں کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کر سکتے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نبی نے کیا کیا؟ یہ کام کر کے دکھایا۔ اپنے وہ جو زینب بنت جاحش تھی، وہ اپنی ان کی رشتہ دار تھی، قریبی رشتہ دار تھی بہت، اس کا رشتہ یعنی قریش میں سے تھی، سرداروں کی بیٹی تھی، تو اس کا رشتہ کس کو دلوایا؟ زید، جو کہ غلام تھا، عام بندہ بھی شہر کا نہیں تھا، شہر کے رہنے والے عام بندوں میں سے غلام تھا جو آزاد ہوا، سب جانتے تھے کہ یہ غلام ہے اور آزاد ہوا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے بت کو عمل کے ساتھ توڑ کے دکھایا۔ یا یہ ہے کہ آپ پر اور مجھ پر کوئی روزانہ جو ہے وہ کوڑا پھینکے، گند پھینکے جب ان کے دروازے کے سامنے سے گزرے ہم، اور پھر آپ اتنی جرأت آپ میں ہو کہ آپ کو بیمار ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ ان کے پاس جا کر اس کی جو ہے عیادت کریں۔ یہ کون کرے گا؟ ہاں جی، یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں، کہنے کی باتیں ہیں یہ، وہ تو دور کی بات ہے۔ اب ان سے پہلے ہی ہم ان سے کیا کیا الٹے کام کر چکے ہوں گے، یعنی اس کو سزا دلوانے کے لیے، سزا دینے کے لیے کیا سے کیا اقدام کر چکے ہوں گے۔ نہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا برداشت کیے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کوئی بات نہیں، اور پھر اسی راستے سے ہی گزر رہے ہوں گے۔ ہاں جی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بعد دلائل وہ چیز آپ کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے جو آپ کر سکتے ہی نہیں تھے۔ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، حقیقتاً یہ ایسے ہے۔
آپ اور میں ہم جو دوسروں کو بہت تاکید بھی کرتے ہیں اخلاقیات کی، یقیناً جب اس اخلاق کو عمل کرنے پر آئیں تو ہم خود بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جائے کہ وہ جو اس بارے میں کہہ بھی نہیں رہے، کم از کم جو بتانے والا ہوتا ہے اس کو اتنا تو ہوتا ہے کہ جو بات بتائے وہ تو اس کو تو عمل کر سکے، لیکن کتنا مشکل ہے یہ کام۔ نبی نے اس طرح کے کتنے کام کیے تھے اس زمانے میں، بہت سارے کام ایسے کیے تھے جو بالکل اس جاہلی روش سے ہٹ کر تھے اور کر کے دکھائے تھے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے، اس طرح بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو اور بندگی خدا کو ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا، یہ جب ما لا یعلمون بھی کہہ سکتے، ما لا تعلمون بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ما لم تکونوا کہ آپ اس قابل نہیں تھے، یعنی آپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ خدا کریم نے کیا کیا؟ ایسا نبی بھیجا کہ اس نے آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کر دی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ایک اور غلام تھا، جوان تھا، آتا تھا مسجد میں، اور بہت پاکیزہ انسان، صاف انسان، بہت ہی نیک انسان، تو اس نے شکایت کی کہ یا نبی اللہ، میں تھوڑی مشکل میں، زندگی میری مشکل میں ہے، تو کیا کروں؟ نبی اس کو کب سے دیکھ رہے تھے کہ بہت ہی مخلص پاکیزہ جوان ہے، تو حضرت نے کہا کہ شادی کر لو، تو شادی کدھر سے کریں، میں تو اس شہر کا بھی نہیں ہوں اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہاں تو سارے ہی جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک سردار ہے، کدھر سے شادی کروں، کون جو ہے وہ رشتہ دے گا؟ تو ایک دو دن کے بعد حضرت نے اس کو کہا کہ فلاں کے گھر چلے جاؤ، کوئی سردار تھا، اور میرا کہنا کہ حضرت نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو وہ بیچارہ اس اپنے جس انداز میں تھا، اب یقیناً ایسے تو نہیں کر سکتا تھا کہ اب فوراً جائے اور یہ وہ کپڑے فلاں اس طرح بن ٹھن کے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں کر کے تو پہنچ جائے ادھر۔ ہاں وہ سادہ دور تھا اس زمانے میں، یہ کون اسی حالت میں وہ چلا گیا ادھر۔ تو دروازے پہ وہ آیا بندہ، پوچھا ہاں جی کیا بات ہے؟ یہ وہ بتایا کہ مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا، بھائی آپ مجھے اپنا رشتہ دے دیں اور مجھے اپنا داماد بنا لیں۔ تو اس بندے کو بڑا ہی غصہ بھی آیا اور اس کی یعنی اس قسم کی اس نے اس کو، لیکن رسول خدا کے حوالے سے وہ بندہ مومن تھا، بندہ مسلمان تھا، اچھا صحابی تھا، بہت مناسب درجے پہ تھا اس کے ایمان کے، ایسے نہیں تھا کوئی بہت، تبھی تو رسول خدا نے اتنے اعتماد کے ساتھ ایک بندہ بھیجا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، یہ جو ہے نا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا اس طرح، تو واپس بھیج دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس طرح۔ تو وہ تو وہاں سے واپس چلا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں تو جا کے، تو تھوڑا چلا واپس آیا کہ اس کی بیٹی، کیونکہ اس وقت گھروں میں ایسے تو نہیں تھا کہ بہت سارے سلسلے ہوں، یہ دیوار ہے پیچھے گھر کے بعد، اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سارے باتیں سن رہے ہیں، دروازے بھی نہیں ہوتے تھے زیادہ تر، تو ایسے ہی وہ ایک خاص قسم کا انداز ہوتا تھا کہ پردہ تھوڑا سا رہ جائے، تو اندر سے وہ خاتون بھی سن رہی تھی کہ یہ آگے بات چل رہی ہے یا کوئی اس قسم کی، تو اندر جب واپس بندہ گیا تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ تھا، تو بتایا کہ ایسے ہی ایک آیا تھا، ظاہراً وہ غلام تھا وہ بھی، تو بھئی رشتہ کے لیے رسول خدا نے بھیجا تھا، میں نے کہا کہ کوئی یہ بنتا ہی نہیں ہے، ہم کدھر یہ کدھر کون ہے پتہ نہیں ایسے، تو اس خاتون نے کہا کہ عجیب ہے آپ کیا کر رہے ہیں، رسول خدا کے بندے کو آپ نے واپس بھیج دیا، کیا کیا آپ نے، رسول خدا کا بندہ آپ نے واپس بھیج دیا،
تو اس خاتون نے کہا کہ ہر صورت میں ابھی جائیں، اس کو رسول خدا سے پہنچنے سے پہلے واپس لیں۔ اور وہ بھی مومن تھا، بھاگم بھاگ گیا، اور پھر وہ جو ہے اس کو احترام اور اکرام کے ساتھ واپس لے آیا، اور پھر اس کی شادی ہو گئی۔ لیکن یہ عجیب اس کے بعد کی دیکھیں، انسانوں کا امتحان اس طرح ہوتا ہے۔ اس کی شادی ہو گئی اور ساتھ ہی کسی جنگ کا اعلان ہو گیا، یعنی فوراً یوں ہوا کہ یا احد کی جنگ تھی یا دوسری کے بھائی پہنچے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے نہیں، جو چل رہا ہے وہ سیدھا رخ اپنا ادھر کر لے، اور اس لیول کی کہ بھائی دشمن حملہ کر رہا ہے اور فوراً جنگ پہ پہنچے جس حالت میں بھی ہیں۔ اور وہ بندے خدا بھی اسی حالت میں وہ جنگ کی طرف جو ہے روانہ ہو گیا۔ نکاح اس کا ہو چکا تھا، اس کی یعنی شادی اس طرح تو ہو چکی تھی، تو وہ جو ہے چلا گیا جنگ کی طرف، جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ اب جو ہے اس کے بعد اس خاتون کے لیے آس پاس کے کسی یمن کے کسی بہت بڑے سردار کا رشتہ جو ہے ہوا، یعنی نامور کوئی سردار تھا یمن کا، پھر اس کا رشتہ اس خاتون کے لیے آ گیا، اور بعد میں اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ اوپر والا عجیب حساب رکھتا ہے، ہم کھوٹے نکل جاتے ہیں، وَإِلَّا کھرا کوئی ہو تو کھرے کے بدلے بہت کچھ جو ہے وہ کھرا ملتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے بات آپ سے، ہاں تو حضرت اپنے عملی زندگی میں انہوں نے کر کے دکھایا وہ جو ممکن نہیں تھا، ما لم تکونوا تعلمون، یعنی جو آپ کے لیے جس کا علم حاصل کرنا یعنی آپ کے یقین بھی نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی کتنے لوگ ہیں، ابھی بھی یقین کریں ہمارے انہی بازاروں میں، دکانوں میں، ایسی مارکیٹوں میں ایسے لوگ بیٹھے جو 100% 100% قائل ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ اس طرح ہے جیسے کہ بھائی یہ بات تو اٹل ہے کہ جھوٹ کے بغیر دکانداری ممکن ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، یعنی ان کو باور کرانا کہ کوئی بندہ سچ کے ساتھ بھی تجارت کر سکتا ہے بہت مشکل ہے۔ کوئی ایسا بندہ آئے جو اسی بازار میں بیٹھے اور واقعاً سچ کی بنیاد پر تجارت کر کے دکھائے، یہ ہوگی تعلیم، یعنی عملاً کر کے دکھائے اور اپنے عمل کو دلیل بنائے اس تعلیم کی کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت نے کتنے اپنے پچھلوں کا جو ہے خون معاف کیے تھے، حالانکہ اس وقت ایسے نہیں ہوتا تھا، خون معاف نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نے آ کر کتنے جو اپنے پچھلے جو مقتولین تھے، چچا تھے، ان کا خون معاف کیا، دوسروں کے خون معاف کیے تھے، اور یہ کام اس وقت ممکن نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کسی کا خون ایسے ہی بلا بدلے کے جو ہے وہ معاف کر دے۔ باقی کتنی چیزیں ہیں، بیٹی کی عزت کرنے کے حوالے سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ جب دیکھا اس نے کہ حضرت جو ہے وہ 2 بچے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، ادھر بٹھاتے ہیں، کندھا بھی بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ بھی بچے ہوں، ہاں کوئی وہ سنجیدگی اور سیریسنیس اور بہت وہ جیسے کہ پورے جہان میں مشہور نبی تھے اور رسول تھے، اور ایک اور طرح کا طرز عمل لوگوں کو خیال ہوتا، لیکن وہ اس طرح بچوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو کیا کہ یا نبی اللہ، یہ آپ چوم رہے ہیں، بچوں کو چوم رہے ہیں آپ، یہ کیسے؟ آپ نبی خدا ہیں، آپ بہت بڑے مرتبے پہ ہیں، تو آپ سب کے سامنے اس طرح یہ جو ہے بچوں کو چوم رہے ہیں؟ تو میرے تو 8 بچے ہیں، میں نے آج تک ایک کو بھی نہیں چوما ہے۔
تو حضرت نے کہا کہ تم اگر بدبخت ہے اور محروم ہے تو میں تیرا کیا کر سکتا ہوں. پھر اپنی بیٹی کو وہ عزت اکرام دینا. اس وقت جس زمانے میں بیٹیوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ بیٹیاں کیا ہوتی تھی، ننگ و آر شمار ہوتی تھی. قرآن کے الفاظ کے مطابق اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرے کا رنگ ہی کالا پڑ جاتا تھا، اس سے کہ اس کی بیٹی پیدا ہو گئی ہے. چہرے کا رنگ ہی سیاہ ہو جاتا تھا، اس کو بتایا جاتا تھا. تو کئی ہوتے تھے، وہ کئی شعر سمجھے ہوتے تھے کہ وہ خود جو ہے جا کے ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو اس طرح کے معاشرے میں عملاً حضرت نے کیا کر کے دکھایا، وہ کر کے دکھایا جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کر سکے گا. کوئی انسان ہو، اس معاشرے کا حصہ ہو، اسی میں سے ہو اور اسی طرح تو یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں اس زمانے میں. اس لیے یہ کہا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا، کہ آپ کے بس میں نہیں تھا وہ سیکھنا جو انہوں نے آگے آپ کو سکھایا. یعنی کوئی اور عام بندہ آپ کو سکھاتا، تعلیم دیتا، بتاتا رہتا تو کیا اثر ہونا، خاک بھی اثر نہیں ہونا تھا. اس لیے کہ کر کے نہیں دکھاتا. تو انہوں نے آ کر کیا سارا کر کے دکھایا. تبھی خدا کریم نے کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ ماڈل ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ان کے پیچھے چلے، ان کے مطابق چلے.